السلام علیکم دوستوں, امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے. دوستوں, اتنی بڑی اسکرین کی اداکارہ کو میں نے ایک چھوٹے سے جگہ پر بلا لیا آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ کو تھوڑی تسلی ہو کہ نوجوان لوگ بھی آتے ہیں اس چینل پہ. It's an honor for me کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو مہوش آنے کا تو خیر شکریہ بہت, لیکن جو ایوارڈ ملا ہے تمہیں تمغہ امتیاز, ماشاء اللہ سے اس کا بہت بہت مبارک ہو. بہت خوشی ہوئی. اور یہ ایک طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کوئی ذاتی نہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ جو ایک پورے تخلیق کاروں کا جو ایک آنر ہے, اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹنس ملی ہے نا. اور جو ماشاء اللہ سے ینگ تم لوگ بالکل اب آ رہے ہو اس میں فلم انڈسٹری میں, جو کچھ عرصے پہلے تک بالکل یہ نہیں تھا. یہ بالکل ایک نیا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ریوائول شروع ہوا ہے. تو ماشاءاللہ دوستوں, ان کو 4-5 ہٹ فلمیں ہیں تو ماشاءاللہ سے. تو وہ ایک تو بہت مشہور تھی, پنجاب نہیں جاؤں گی, ہے نا, ایکٹر لارڈ ویڈنگ, نامعلوم افراد, ہے نا. جی. تو سب کو بہت پذیرائی ملی لوگوں نے. بالکل. اور میں یہ اور بھی 1-2 انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں کہ یہ صرف میرا نہیں ہے, یہ پوری فریٹرنیٹی کے لیے ہے. سب کا کنٹریبیوشن کو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اپریشیٹ کیا گیا ہے تھرو دس. اینڈ آئی تھنک میرے بس میں کچھ اکیلے میرے بس میں نہیں ہے. فرام اسپاٹ بوائے ٹو دا میک اپ آرٹسٹ, ڈائریکٹر, پورا کرو, اسکرپٹ رائٹر, DOP, یہ سب مل کے ایک چیز کو بناتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی, تو ڈیفینیٹلی اٹ گوز آؤٹ ٹو ایوری ون انوالوڈ انٹو ٹیلنگ می ہر. تو اب یہاں جو دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں مہوش کا میں کیا تعارف کرواؤں. یہ اداکارہ ہیں, ماشاءاللہ سے گلوکارہ ہیں, اور ماڈل بھی ہیں. مہوش اتنی چھوٹے سے 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے, یہ اتنا سب کچھ کیسے کر لیتے ہو؟ میں پھر یہ کرتی ہوں کہ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کرتی ہوں. فلم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, شوٹنگ کوئی 45 دنوں میں ہماری شوٹنگ ختم ہوتی ہے. پھر 1 ہفتے کی تقریباً 1-1.5 ہفتے کی ڈبنگ ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس میں یہ کہ جو گیپ ملتا ہے, جیسے 15 دن کا اسپیل ہوتا ہے, پھر 20 دن کا ہے یا 10 دن کا ہے, تو گیپس میں ہو رہی ہوتی ہے شوٹ. تو اس طرح میں اپنے ٹائم کو نکالتی ہوں. جیسے میوزک کو ٹائم دینے کے لیے میں کوشش کرتی ہوں جب فلم کی شوٹ ختم ہو جائے تو پھر میں گانے کی طرف جاتی ہوں, واپس اپنا وہ والا شوق پورا کرتی ہوں. پہلے کیا کیا تھا؟ ڈرامے شروع کیے تھے, گلوکاری, کمرشل. اچھا, کمرشل ماڈلنگ کی تھی. پہلے کافی سارے کمرشلز کیے, اس کے بعد ڈرامہ کیا, پھر ڈرامے کے بعد فلمیں میں نے 2013 سے شروع کی. اور ماشاءاللہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب اسٹار پلس عروج پہ تھا, when I was starting up. اور ماشاءاللہ پھر ہمارا ڈرامہ ایسا اتنا اوپر گیا. ہمیشہ سے ہی ہمارا ڈرامہ بیچ میں جو کبھی کبھی ہم دوسری جگہ کے ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں, اس میں فریشنس ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے ہم فیسنیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ٹرکش ڈراموں کا ایک ٹرینڈ چلا تھا ہمارے یہاں, جس میں وہ میرے سلطان, میں نے بھی دیکھا. I'll be honest, میں نے وہ اسٹار پلس والے نہیں دیکھے تھے, لیکن کیونکہ ان سے میں ریلیٹ نہیں کر پاتی تھی. I would never, ہاں وہ ریئلسٹک نہیں تھا بالکل. لیکن جو یہ میرا سلطان ہے, which is the Magnificent series کے نام سے جو ایئر ہوتا ہے, اس میں کافی حد تک obviously facts بھی تھے اور ظاہر ہے ریئل ہسٹری تھی, اس لیے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. لیکن ہمارا ڈرامہ ہمیشہ سے اوپر رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اب فلمیں بھی اسی اس پہ آ گئی ہیں. تو پھر مہوش ڈرامے بھی کیے, اب چھوٹی اسکرین سے بڑی اسکرین پر زیادہ مزہ کہاں آ رہا ہے؟ اچھا, دونوں کا ہی اپنا مزہ ہے, کیونکہ ڈرامے کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ایپیسوڈ ہوتی ہے 30 منٹس کی یا 35 منٹس کی. ہر کیریکٹر کے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آڈینس کے ساتھ ایک ریپو بن جاتی ہے, وہ ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں. ہر سین, ہر سین کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے, ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے, کیریکٹر کو زیادہ وہ ملتا ہے, پروجیکشن زیادہ ملتی ہے. فلم کے سینز بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تو بہت لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو 24 ایپیسوڈز میں اور 2.5 گھنٹے کی فلم میں ظاہر ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن آف کورس بڑی اسکرین کا اپنا چارم ہے, ہر چیز کا جو ہے نا وہ میگنیٹیوڈ وہ بڑا ہو جاتا ہے. سو دیٹس آف کورس اس کا اپنا ایک میجک ہے. اچھا مہوش, مجھے کچھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اب اتنے چینل آ گئے ہیں اور ڈرامے ہر چینل پر ہوتے ہیں, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ موضوعات
بہت تھوڑی لمیٹڈ ہو چکے ہیں آپ. وہی چند ایک سے موضوع ہیں, ساس بہو کا جھگڑا ہے اور 2 شادیوں کا چکر ہے, کچھ اس طرح کے موضوعات میں کیوں نہیں آ رہی اتنی ویرائٹی؟ جو میں خود یہی سوچتی ہوں, اب جیسے مجھ سے پوچھا جاتا ہے ڈرامہ کرنا ہے لیکن کچھ نئی بات ہو رہی ہو اس میں, کچھ ڈفرینٹ اینگل ہو, کوئی چیز ہو. ایک موسم چلتا ہے, ایک سیزن آتا ہے, ایک ہی ٹائپ کے ہر چینل پہ آپ ہر چینل ڈرامے دیکھو, ایک ہی سبجیکٹ پہ سب نے بنانا شروع کر دیتے ہیں سب لوگ. تو تھوڑا سا ہمارے رائٹرس کو آئی تھنک دے نیڈ ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز اینڈ کچھ ڈفرینٹ ہونا تھوڑا سا ہونا. میں نے بلکہ وہ جو ہم ٹی وی کی ہیں سلطانہ صدیقی, جو پہلے ٹی وی پہ پروڈیوسر ہوتی تھیں, تو بہت ہی اچھی خاتون ہے. ایک دفعہ میں نے ان کا انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ تو خود خاتون ہیں, پروفیشنل خاتون ہیں, اور کہاں سے آپ ٹریول کر کے کہاں پہنچی ہیں ماشاء اللہ سے, تو کیوں اتنے آپ کے یہاں موضوع اتنے کم ہیں؟ کہنے لگی کہ کیا کریں ماں پارا, لوگ دیکھنے کے چاہتے ہیں, یہ مجبوری ہے. اگر کوئی ذرا سا سیریس وہ لیا ہے موضوع تو وہ ڈرامہ ہی وہ لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر عورت کو اگر اسٹرانگ دکھاتے ہیں تو لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے. یہ عجیب بات ہے. جبکہ دلے کی جو میں نے کیا تھا اس میں جو میرا کیریکٹر تھا وہ بہت اسٹرانگ لڑکی کا کیریکٹر تھا. انمول واز ویری اسٹرانگ, اور آخری کے شاید وہ 3 ایپیسوڈس تھیں یا 4 تھیں, اس میں بریک ڈاؤن کرتی ہے, لیکن اس سے پہلے تک وہ بندی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ تھی. سو یہ بہت ریئر, اور جس طرح اس کو پذیرائی ملی آئی تھنک مارجن ہے اگر دکھائے خواتین کو اس طرح کے رولز میں, جس میں صبا آپا بھی تھیں, اور صبا حمید نے کیا ایکٹنگ کی ہے اس میں, کیا انہوں نے ماں کا جو رول ہے اور ساس کا جو رول ہے بڑے زبردست طریقے سے نبھایا. سو آئی تھنک رائٹرس کو بیسکلی ہاں, اور پھر ہماری آڈینس آف کورس دیکھیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آڈینس کو کیا چاہیے جب تک ہم انہیں دیں گے نہیں. تو آئی تھنک اٹ گوز اپ ٹو دا رائٹرز اینڈ دا پروڈیوسرز کہ وہ کچھ نئی چیزیں کریں. کچھ تو آج کل وہ ٹی وی کی ہو رہی ہے کوئی سیریز یا نہیں؟ ابھی تو فی الحال نہیں, ویٹنگ فار اے گڈ اسکرپٹ, اچھا اسکرپٹ ہو. تو ابھی تو ایک نئی فلم آنے والی ہے. جی ہاں, چھلاوا. اچھا نام تو بڑا عجیب سا ہے, چھلاوا. انٹرسٹنگ ہے نا, لوگ یہ سوچتے چھلاوا. ہاں کچھ عجیب کہ کیا ہوگا یہ چھلاوا ہے کیا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کہ لوگ سوچتے رہے, ہم نے چاہا کہ کوئی رانا دمل نام سے زیادہ اچھا ہے, کوئی ایسا نام ہو کہ لوگ کہیں ہیں یہ کیا ہے, یو نو. تو وہ ایک آئی تھنک اٹ واز obviously ڈائریکٹرز کال. ہمارا گانے کا ایکچولی ٹائٹل سانگ بڑا زبردست تھا, تو ہم وہی سن رہے تھے, اینڈ بیٹھے ہم لوگ سب بدین میں شوٹ کر رہے تھے. تو آفٹر پیک اپ سب بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور ڈسکشن ہوتا ہے. تو گانے پہ ڈسکشن ہو رہا تھا. پھر ہم لوگ سب میں سے کسی ایک نے بولا کہ آئی تھنک وجاہت نے بولا, اسفر نے بولا, یا زارا نے بولا کہ چھلاوا کیوں نہیں رکھ لیتے. اچھا کیونکہ ہم نام ڈسکس کر رہے تھے. تو چھلاوا جو یہ ہوا نا کہ ہاں گانا بھی ہے اور اس میں باقی بات بھی ہو رہی ہے کہ کبھی آئے کبھی جائے, پیار وہ بلا ہے جو سمجھنا ہے. اچھا سو اٹس لائک اٹ از چھلاوا, بٹ کون ہے فلم میں چھلاوا یہ ہم نہیں بتا. اچھا نہیں, وہ تو بالکل نہ بتائیں, اس لیے کہ دوستوں پھر اب آپ نے فلم دیکھنے جانا ہے. عید پہ ہو رہی ہے نا, عید پہ ریلیز ہو رہی ہے, عید الفطر پہ. تو آپ ضرور دیکھیے گا. اور جتنی ہماری فلم انڈسٹری ماشاءاللہ سے ایک ریوائول ہو رہا ہے, دوبارہ سے سامنے آ رہی ہے, آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی چاہیے بہت زیادہ, اور آپ لوگ دیکھیے اور فیڈ بیک دیجیے گا اس پر. مہوش, جو اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک جو ہماری سوسائٹی ہے کچھ بہت ہی کنزرویٹو ہوتی جا رہی ہے, قدامت پرستی کی طرف چلی جا رہی ہے. تو کیا ایک عام طور پر کیا لوگوں کا وہ ہے, جسے کہنا چاہیے رد عمل کہہ لیں, ری ایکشن کہہ لیں, مطلب وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا ہوتی ہے مکسڈ اوپینینز ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ اپریسیشن بھی ہے, بہت زیادہ پیار ہے, بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے. اور اب تو جس طرح لوگ جاتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں, پہلے کہاں تھا, کوئی اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے انویسٹ کر کے جاتے ہیں اور سنیما میں دیکھتے ہیں, اور کوئی ایک انسان اکیلے نہیں جاتا, پوری فیملی جاتی ہے, اتنا مہنگے ٹکٹس ہیں. سو وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور فلمیں اتنے پیسے بنا رہے ہیں. 2018 میں 2018 میں 2.5 کے قریب بنایا ہم نے, 2.5
1 billion rupees. अच्छा, Not billion. Let me correct my. हाँ, but quite a lot of money actually. अच्छा, नए लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. अभी काफी डायरेक्टर्स आए हैं और काफी नई फिल्में आई, लेकिन अभी तक लोगों का वो एक टेम्परामेंट नहीं बना है कि जाके फिल्में देखनी है. ईद पे जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन वैसे जो नॉन ईद रिलीज होती है उसमें टीफा इन ट्रबल ने किया अच्छा. हाँ, काफी अच्छा बिजनेस किया उस फिल्म ने. बट देन अगेन वो एक अच्छी फिल्म है और अच्छा एक कंप्लीट एंटरटेनिंग फिल्म है, तो वो चली है. बट बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो या तो वो सही मार्केट नहीं करते या उनकी कास्ट में ऐसे अभी लोगों को ये नहीं है कि कोई भी फिल्म आएगी तो हम देखेंगे. मैं भी ये बताएं कि मतलब एक ज़माना था कि एक परसेप्शन था कि फिल्म इंडस्ट्री का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पर मिडिल क्लास पढ़ी लिखी बच्चियाँ नहीं आना चाहती. मुझे तो खैर अपना 70s का ज़माना है जब टीवी पे भी जाना मुश्किल होता था, और टीवी पे भी जाने के लिए एक लंबी स्ट्रगल थी जो हम लोगों ने की थी. तो लेकिन फिर वो 80s में और 90s में वही बात फिल्म के लिए थी. तो अब क्या वो जब कैसे मतलब वो चीज़ चेंज हो गई है. वो चीज़ बहुत हद तक चेंज हो गई. तो जब फिल्म में जाने का इरादा किया तो घर की तरफ से कुछ मुखालफत नहीं हुई, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी डूइंग ड्रामा एंड टीवी, और मेरी अम्मी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो मेरे लिए तो टीवी की हद तक होगी ना. टीवी फिर भी एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन फिल्म नहीं हुई थी. हाँ, और जब मैंने बिल्ली किया, मेरा तो पहली फिल्म जो मैंने किया स्पेशल अपीयरेंस, वो बिल्ली था. आइटम नंबर था, एक स्पेशल अपीयरेंस कैरेक्टर था. अच्छा, काफी रिस्क भी इन्वॉल्व था. मैंने घर पे परमिशन ली, पूछा, और मैंने खुसूसन हमारी सोसाइटी के हिसाब से तो बहुत बड़ा रिस्क था, बट कैलकुलेटेड रिस्क था. अच्छा. और मुझे ये था कि गाना अच्छा है, अगर शूट सही हो जाएगा तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि आइटम नंबर्स जो अब हम आइटम नंबर कहते हैं इनको, इस तरह के गाने पुरानी फिल्मों में भी होते थे. हर कुछ आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा कि वो एक बीच में गाना आता है कोई ना कोई, अब वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उस सिचुएशन में वो गाना आता है. सो इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन हाँ, अभी के दौर में होना, और फिर उस पे थोड़ा बहुत बैकलैश भी आई थी, बट देन अगेन इट्स स्टिल अभी तक का सबसे बेस्ट नंबर 1 आइटम नंबर, जिसे अभी तक लोग मुझे बिल्ली कह के बोलते हैं. तो 5 साल गुजर चुके हैं उसको, स्टिल वो उनके दिमाग में फ्रेश है. और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में भी इस तरह के गाने आए. लेकिन हाँ, रिस्क था, बट मेरा दिल, मैंने हमेशा अपनी दिल की सुनी है. और मेरा दिल ने कहा कि मैं विश ये रिस्क लेना. मेरा ख्याल है कि सिर्फ दिल नहीं, बहुत हिम्मत की भी जरूरत है, बड़ी जुर्रत की जरूरत है उसमें. और मैंने बड़े रिस्क लिए हैं अपने करियर में हमेशा से. लाइक अगर मैंने जब थिएटर किया तो आई वाज ऑलरेडी एक्टिंग. मतलब 70s तक हालांकि ये सोसाइटी ऐसी नहीं थी. ये तो फिर 80s में जो माशाल्लाह आया, उसके बाद फिर सब बदलना शुरू हुआ. तो उसके बाद तो वाकई हाँ. और मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जो हमारे तुम लोग बिल्कुल नए लोग हो, जितनी हिम्मत से फिल्म कर रहे हो और सब कुछ मॉडलिंग कर रहे हो, ये बड़ी हिम्मत की बात है. इसको कोई इतना आसान नहीं है. बिल्कुल नहीं है. तो कोई ऐसा, ये जो मशहूर हुई थी बहुत फिल्में तुम्हारी, पंजाब नहीं जाऊंगी, तो वो कोई बहुत अच्छा कोई स्पेशल कैरेक्टर था, लगा कि कुछ करके मजा आया उसमें? बहुत मजा आया. अमल मेरे कैरेक्टर का नाम था उसमें. और आई थिंक वो एक ऐसी फिल्म है जो कि हम हमेशा पाकिस्तान की सिनेमा हिस्ट्री में लिखी जाएगी, बिकॉज उसके डायलॉग्स तक लोगों को याद है. मैं जहाँ ट्रैवल करती हूँ, मुझे लोग कहते हैं हमने सिनेमा में 6 बार जाके देखी है, हमने सिनेमा में 8 बार. अभी तक तीसरी दफ़ा जब वो टीवी पे चली है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग आती है, हाईएस्ट व्यूअरशिप आती है. सो इट इज़ अ मूवी जो कि 10 बार भी देख लें तो बोर नहीं होंगे. उसमें जो डायलॉग्स हैं, जो स्टोरी है, और जो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज कंप्लीट. एंड आई थिंक राइटर को बड़ा क्रेडिट जाता है कि खलील रहमान कमर ने बहुत ही खूबसूरती से उसको लिखा है. हर कैरेक्टर का एक एंगल है, हर कैरेक्टर की एक वो बिला वजह नहीं है, या जो बात कह रहा है वो ऐसे ही नहीं है. अच्छा. तो एवरीथिंग इज अमेजिंग, और काफ़ी पसंद आया लोगों को. इसमें पंजाब कल्चर भी है, कलर्स है, कॉन्फ्लिक्ट है. सो आई थिंक इट जस्ट लोगों को दिल को लगी है वो फिल्म. आई थिंक तो मगर ये कि मॉडलिंग भी बड़ा प्रेशर का काम है, उसके बाद फिल्म, उसके बाद टेलीविज़न, और फिर आजकल तो जो एक्सपोजर है इंस्टाग्राम, फेसबुक, और वो पता नहीं सोशल मीडिया, सब इसने मिलके कुछ बहुत ज़्यादा, ये जो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है,
وہ بھی صحیح یہ مدد, ہاں یہی میں کہی تھی کہ یہ مددگار ہوا یا ایک طرح سے صحیح نہیں ہے. دیکھیے اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول اور بہت ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے ایکٹیو رہنا اور پوسٹ کرتے رہنا, یہ ساری چیزوں کا حصہ رہنا. آپ نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. لوگوں کی بڑی شارٹ ٹرم میموری ہے. لوگ آپ کا ریپلیسمنٹ بھی بہت جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں, سبسٹیٹیوٹ بھی بہت جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں, بھول بھی جاتے ہیں کیونکہ زندگی بہت تیز رفتار سے چل رہی ہے نا. اٹس ویری فاسٹ ناؤ. سوشل میڈیا نے تو جیسے چابی بھر دی ہے نا سب کے اندر. سو اٹس گریٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے سوشل میڈیا کا ہونا. ابھی بھی ہم یوٹیوب کے لیے ایک چیز بنا رہے ہیں کانٹینٹ, تو اٹ از امپورٹنٹ. لیکن ایک باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی نا کہ کہاں آپ کسی کے پرسنل اسپیس میں کتنا ہی جا سکتے ہیں, یا اگر ہم پبلک فگر ہیں تو ہم کس حد تک پبلک فگر ہیں. اینڈ ہر کسی کے پاس اپنا ایک اوپینین ہے جو کہ ٹھیک ہے, دے ہیو رائٹ ٹو ہیو دیئر اون اوپینین, اور اپنے سب کی کرٹیسزم بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور کریں. لیکن کچھ جگہوں پہ نا وہ لائن تھوڑی سی بلر ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنا کرٹیسزم دے رہے ہیں, آپ کو بلی کر رہے ہیں, یا آپ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے پلے گراؤنڈس میں اگر بچوں کو بلیز ٹکراتے تھے تو پلے گراؤنڈ کی حد تک ہوتے تھے یا انسٹیٹیوشن یا کہیں پہ بھی. اب تو ڈائریکٹ آپ کے, یہ میرا فون سامنے رکھا ہے, وہ یہاں سے ڈائریکٹلی مجھے افیکٹ کر سکتا ہے. مجھے کیا کتنوں کرتے ہیں. اور ایک انم تنولی نام کی ایک ماڈل ہے کراچی کی جو کہ جس نے خودکشی کر لی بیکاز آف ڈپریشن. اور around 42% of women have been harassed in Pakistan according to a research. cyber bullying اور harassment. تو ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی کہ کتنا حد تک ہم اس چیز کو اپنی لائف میں رکھ سکتے ہیں اور کتنے حد تک کہاں لائن ڈرا کرنی ضروری ہے, کیونکہ ہم تو پھر بھی اتنے سمجھدار ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ مہوش آپ تو کر لو لائن ڈرا, لیکن آپ لوگوں کو تو نہیں مجبور کر سکتے نا, وہ تو اسی طرح بلنگ کرتے رہتے ہیں. تو مہوش تم تو بہت ہی زیادہ آئی ایم شیور کہ پریشر میں ہوگی ہے نا. ہاں لیکن مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے کامنٹس آف کر دیا کرو. اچھا میں کیوں کروں کامنٹس آف, یا تو پھر میں نہ ہوں اس پہ, اور میں ہوں تو مجھے اتنا بہادر تو ہونا پڑے گا کہ میں لوگوں کو اتنا اسپیس دوں کہ وہ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں. لیکن ہاں کس حد تک, اگین وہی والی بات ہے کہ کس حد تک, کہاں تک. وہ چیز تو کافی حد تک انسٹاپیبل ہے. کیونکہ دیکھیں وہ چھپتے ہیں انونیمٹی کے پیچھے, ان کی نہ پروفائل پکچر صحیح ہوتی ہے نہ نام ہوتا ہے, اور بس الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اور بڑا آسان ہو گیا لوگوں کے لیے, فون ہاتھ میں ہے, وہ جو مرضی لکھیں. ہاں 10 فیک اکاؤنٹس ہو جائیں گے جس پہ بنا دیں گے. بہت سارے ایسی اب تو بن گئے پیجز جو کہ جن کا کام ہی یہی ہے, آپ ان کو پیسے دیں اور وہ کسی کی پیچھے لگ جائیں گے. بالکل رائٹ. تو فیوچر کیا ہے فلم انڈسٹری کا؟ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اینڈ اٹس ویری پازیٹیو. ابھی ماشاء اللہ اچھی فلمیں بن رہی ہیں, الگ الگ سبجیکٹس پہ بن رہی ہیں. ہاں ابھی آڈینس شاید تیار نہیں ہے ایکسپیریمنٹل فلموں کے لیے, لیکن بن رہی ہیں, لوگ رسک لے رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک فیوچر از برائٹ. لوگ جتنے زیادہ سینماز میں جائیں گے اتنا اچھا ہے, بیکاز دین ہمارے مزید سینماز کھلنے کے چانسز ہیں اور ہمیں زیادہ اسکرینس چاہیے. لیکن اگر نہیں چلے گا تو پھر اوبیسلی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو بند کر کے شاپنگ مالس بنا دیں گے. بالکل جو ہوتا ہے کہ لوگ ضرور جائیں. اور میں بھی, میری کافی لوگوں سے بات ہوئی اس سلسلے میں, جیسے شمیمہ تو خیر اب اس دنیا میں نہیں رہی ہوں, سب ان لوگوں کا ہمیشہ ایک یہ ہوتا تھا کہنا, سب کا ندیم بیگ ہے جیسے یہ, کہ پاکستان میں فلمی صنعت کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا جاتا, اور اس کے لیے جو ایکوپمنٹ چاہیے وہ نہیں آ سکتا, اور وہ کچھ جو اگر انڈسٹری کا درجہ دے دیں تو جو ایک وہ مل ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے جو آپ کو آسانیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. کیا اب کچھ ایسا امکان ہے, کچھ توجہ ہے؟ ہم ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں, اور ہمارے پاس لیٹسٹ کیمرا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی. جب ڈی او پیز آ رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہے, باہر ٹریننگ لی ہے, اور وہ آ رہے ہیں اب. اور پروڈکشن لیول از گوئنگ ویری, مطلب ہم اتنے تو ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم اس لیول پر تو آ چکے ہیں کوالٹی وائز. اینڈ ایون چھلاوا جو ہے اس میں کافی اچھی پروڈکشن کوالٹی ہے. پنجاب نہیں جاؤں گی, واز گریٹ, ایکسلنٹ کوالٹی. لوڈ ویڈنگ کا میں ضرور کہوں گی کہ اس میں ہم نے ڈاوری کے سبجیکٹ پہ بات کی. اچھا. اینڈ دیکھیں دا پاور آف سینما, کہ اب اس پہ پنجاب اسمبلی میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ڈاوری کو یا جہیز جو لیتے ہیں اس کے خلاف کوئی باقاعدہ بل پاس ہونا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. تو آئی تھنک اگر ہم سینما ہیز دا پاور
لیکن اس کو صحیح طرح پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہاں پروڈکشن اچھی ہوئی ہے اور آگے مزید اچھی ہوتی جائے گی. باہر ملک جاتی ہے فلم, اس کو آڈیو ساؤنڈ ہوتا ہے کافی, مطلب اس پہ پیسہ لگتا ہے, بٹ دین ہم کوالٹی آفر کر رہے ہیں, اٹس گڈ کوالٹی. یس, تو یہ بہت اچھی بات ہے. آگے کیا ارادہ ہے؟ آگے ابھی یہ والی فلم ہے, اس کے بعد ایک اور فلم ہے جو سال کے اینڈ میں شوٹ کروں گی. اچھا. اینڈ اچھا ہی ہے. ایک ابھی گانا بھی کرنا ہے میں نے, میوزک بھی کرنا ہے, کچھ 2-3 بڑے اچھے. میرا خیال ہے کہ اس میں گلوکاری سب سے زیادہ پس پردہ چلی گئی. پردہ چلی گئی. ہاں نہیں میں ابھی کر رہی ہوں اس پہ بھی کام, اور ریکارڈ کرنے میں نے واپس جا کے کچھ ٹریکس. لیکن ہاں آئی لائک ٹو کیپ اے بیلنس, کہ میں دونوں چیزوں میں بیلنس رکھ سکوں, جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جو فلم جب ریلیز ہونے والی ہوتی ہے, پہلے تو اس کی شوٹنگ, پھر اس کی ڈبنگ, پھر اس کی پروموشنز, تو وہ ایک فلم کے ساتھ بہت سارے کام جڑے ہیں. اب واپس جا کے ہماری پروموشنز ہیں عید سے پہلے, سو کافی, تو اس کے لیے بھی پھر جانا پڑتا ہے مختلف چینلز پہ جانا پڑتا ہے, الگ الگ شہروں میں جانا پڑتا ہے. اور آپ بھلے آپ کا موڈ اچھا ہے نہیں ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے, آپ کو ملنا ہے کہ you have to keep a smile. تو میں تھوڑی سی یہ جو اپنی بیلنس, ٹھیک ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں تو ہے ہی, لیکن پرسنل لائف اور اس لائف میں بیلنس تو میں تو مشکل ہوتا ہوں. بالکل. اچھا. اینڈ میں بہت زیادہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں نہیں لگا رہی ہوتی, ایکسیپٹ فار دا ونس جو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہو. لیکن میں کہاں جا رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں, میرے کون دوست ہیں, کیا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے ہوں, بٹ ادروائز میری پرسنل لائف از ویری پرسنل, اور میں اس کو ایسے ہی رکھتی ہوں, ورنہ میں شاید پاگل ہو جاؤں, کیونکہ میرے لیے پیس آف مائنڈ بہت ضروری ہے. اور میرے لیے اب جو ماشاء اللہ سے یہ تمغہ امتیاز ایک بالکل ہائیسٹ ایوارڈ مل گیا, تو اب اس کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا ہے, ذمہ داری بھی آ گئی ہے ایکسٹرا. ویسے تو میں نے ہمیشہ سے بہت رسپانسبل چیزوں کو بڑا دیکھ کے چلتی ہوں, اور بہت زیادہ دیکھ کے رکھتی ہوں کہ whatever I do, I am responsible for it. تو مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے, میں کوشش بھی کرتی ہوں, لیکن اب ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی آ گئی ایسا لگتا ہے. اینڈ بہت خوشی بھی ہوتی ہے. میں جہاں جاتی ہوں اس کے بعد سے, جہاں بھی میں جاتی ہوں, تو اٹس لائک دا ہول ورلڈ نوز کہ مجھے ملا ہے تمغہ امتیاز. سب مبارکباد دیتے ہیں, اور عزت میں بہت دا وے ایوری ون از ریسپیکٹنگ, اینڈ اس آنر کو جو اوبیسلی آپ کی اسٹیٹ نے آپ کے کام کو سراہا ہے, تو وہ چیز لوگوں تک بھی جب پہنچی ہے کہ ہاں اس نے کیا ہے ایفرٹ, اس سے ڈیزرو کرتی ہے. ایکسیپٹ فار جو تھوڑے بہت لوگ سمجھتے ہیں یا جو کمپیریزن کرتے ہیں کہ بام ڈسپوزل اسکواڈ میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو ملنا چاہیے, اس کو ملنا چاہیے, تو بالکل ملنا چاہیے, لیکن وہ کیٹیگری ڈفرینٹ ہے. مجھے آرٹس میں ملا ہے. لیکن اور دوسرا یہ بھی کہ جو کردار کشی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, آپ کسی چیز کو, آپ میرے کام پہ مجھے کرٹیسائز کر سکتے ہیں, آپ سب یہ بھی اوپینین ہو سکتا ہے آپ کا کہ آپ کو نہ لگے کہ مجھے ملنا چاہیے, کسی اور کو ملنا چاہیے تھا, لیکن اپنی پسند ناپسند کردار is totally not on. اور میں نے اس کے خلاف کافی آواز بھی اٹھائی, اور میں نے دیکھا کہ میری پوری انڈسٹری نے, میرے تمام فینس نے, سب نے جس طرح مجھے سپورٹ کیا, جس طرح میرے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوئے, I think that is really commendable. اچھا. Yeah, and I'm very happy. اور دوستوں آپ لوگوں کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا, ضرور دیجیے. اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہ کیا ہو, آپ کا اپنا چینل ہے, تو پلیز ضرور کیجیے گا. اور دیکھیے جو بھی یہ ماشاء اللہ سے نئی نسل کے اداکار اور اداکارائیں ہیں, تو مجھے جو بھی ہاتھ لگے جن کو میں ہائی جیک کر سکتی ہوں نا آپ لوگوں کے لیے, وہ میں ضرور کروں گی. یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ اداکار اور اداکارائیں, اور یہ لوگ بہت بڑا رسک لے کر, ہمت کر کے, جرأت کر کے یہ اس میں تخلیق ایک طرح سے کہ فن میں یہ لوگ آئے ہیں. یہ کوئی آسان نہیں ہے, اور یہ ہماری حوصلہ افزائی کے حقدار ہیں. اپنا بہت خیال رکھے گا, اور میں بھی بہت شکریہ کہ اتنا وقت دیا ہمارے چھوٹے سے چینل کے لیے. آپ کے لیے کبھی بھی جب آپ بلائیں گی میں آؤں گی. اچھا, تھینک یو سو مچ. دوستوں اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور بہت شکریہ. خدا حافظ.